السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ لیکچر نمبر 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم احبہ اکرام، کل ہم لوگوں نے حروف مدہ کے بارے میں پڑھا کہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، کیسے پڑھے جاتے ہیں، کتنا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے ان کو، اور ساکن کسے کہتے ہیں، جزم کسے کہتے ہیں، جس حروف پر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں، جزم کو لکھا کیسے جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ ہم لوگوں نے کل پڑھا۔ اور ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ جس حرف کے ساتھ حروف مدہ ہوتے ہیں ان کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ جیسے ہم لوگوں نے پڑھا تھا با زبر الف با، با پیش واو بو، اور با یا زیر یا با زیر یا بی، دونوں سٹائل جو ہے وہ ہم لوگوں نے دیکھ لیے تھے۔ ان کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے کھینچ کر کوئی حرکت نہیں پڑھی تھی، زبر زیر پیش تھی، دو زبر دو زیر دو پیش تھی، تو ہم لوگوں نے ان کو کھینچ کر نہیں پڑھا تھا۔ اور یہ پہلی دفعہ ایسا موقع آیا تھا کہ ہم لوگ حرکت کو کھینچتے تھے، وہ بھی کس وجہ سے؟ صرف اسی وجہ سے کہ یہ حروف مدہ کے ساتھ ہے۔ آج جو ہم لوگ پڑھیں گے لیسن نمبر 8 کے اندر، اس میں کھڑی حرکات ہیں۔ پہلے خالی حرکات تھی، پھر تنوین تھی، پھر حروف مدہ تھے، اور اب کھڑی حرکات ہیں۔ جی ہاں، کھڑی حرکات، کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش۔ کھڑی حرکات کنہیں کہا جاتا ہے؟ کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش۔ کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہا جاتا ہے۔ اب کھڑا زبر لکھا کیسے جاتا ہے اور اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ کھڑا زیر اور الٹا پیش، ہم تینوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کے ڈوٹس دیکھ لیتے ہیں کہ کھڑا زبر کے کیا ڈوٹس ہوں گے۔ تو ڈوٹ 4 ہوگا، لیٹر کے بالکل اگلے سیل میں ڈوٹ 4 ہوگا، تو اٹس مین یہ جو ہے یہ کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر ڈوٹ 4 5 ہوگا تو یہ ہے کھڑا زیر۔ کھڑا زبر 4 اور کھڑا زیر 4 5۔ اور الٹا پیش، الٹا پیش کی کیا ڈوٹس ہوں گے جی؟ ہاں جی، پیش کو الٹا کر دیں گے، یعنی کہ پہلے 1 3 6 تھا تو اب 3 4 6 ڈال دیں گے تو یہ الٹا پیش ہو جائے گا۔ 4 4 5 اور 3 4 6 یہ کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش کے ڈاٹس ہیں۔ عمومی طور پر جب سائٹڈ میں لکھا اور پڑھا جاتا ہے تو حرف کے اوپر جو ہے وہ ایک سیدھی سی جو لائن ہے وہ کھینچ دی جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کھڑا زبر۔ اسی طرح نیچے سیدھی لائن کھڑی ہو جائے گی تو وہ کھڑا زیر، اور اسی طرح حرف کے اوپر جو ہے وہ پیش کو الٹا کر دیا جائے گا تو یہ الٹا پیش۔ وغیرہ کیا تھا؟ سیدھا پیش تھا، تھوڑی سی ٹیڑھی لائن تھی، نیچے بھی اوپر بھی، تو یہ زبر زیر پیش تھی، ان کو کھڑا کر دیا تو یہ کھڑی حرکات ہو گئی۔ خالی حرکات میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ زبر زیر پیش کو ہم لوگ کھینچ کر نہیں پڑھتے تھے، مگر کھڑا حرکات جہاں پر آ جائیں گے وہاں پر ہم ان کو کھینچ کر پڑھیں گے، مطلب لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور لمبا کتنا کریں گے؟ وہی ایک الف کی مقدار جو حروف مدہ کی تھی، یعنی حروف مدہ اور کھڑا زبر ایک جیسے ہی لمبے کیے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ حروف مدہ ہو، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یا کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش ہو، تینوں چھ کی 6 صورتوں میں ہم لوگ ایک جیسا ہی حروف کو کھینچ کر یا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ اپلیکیشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ اپلیکیشن کے اندر کیسے پڑھا گیا ہے۔ لیسن 8-1 تا کھڑا زبر تا، دیکھا، تا کھڑا زبر تا، تو خالی زبر تھا تو تا، تا زبر تا، تا زیر تی اور تا پیش تو۔ اور اب تا کھڑا زبر کے ساتھ کیا ہو گیا؟ تا، آگے دیکھتے کیا ہے؟ تا کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو، ٹھیک ہے۔ اب یہ دوسری طرف سے دیکھ لیتے ہیں۔ تا زبر الف تا، تا پیش واو تو، تا زیر یا تی، تا تو تی، یعنی حروف مدہ کے ساتھ بھی وہی لمبائی اور کھینچ کر پڑھنا ہے اسی مقدار میں، اور کھڑی حرکات کے ساتھ بھی ہم لوگوں نے
ویسے ہی کھینچ کر حروف کو پڑھنا ہے. آگے دیکھتے ہیں. تو کھڑا زبر تو کھڑا زیر قی تو الٹا پیش تو پوئی پو. ٹھیک ہے جی, یہ بھی اسی مقدار میں لمبا ہو گیا, مگر فرق انہوں نے دیکھا کیا کیا دونوں میں. پہلا تا بریک پڑا, دوسرا تو پر پڑا یعنی موٹا پڑا. تو یہ فرق ہمیشہ ہم لوگوں نے ابتدائی طور پر جو بنیادی بات تھی وہ یہی تھی کہ ہم لوگوں نے فرق لازمی رکھنا ہے اس میں. زا کھڑا زبر زا زا کھڑا زیر زی زا الٹا پیش زو زا زی زو. اب چاہے اسے الف مدہ کے ساتھ پڑھ لیں, واو مدہ یا مدہ کے ساتھ پڑھ لیں, یا ان کو کھڑی حرکات کے ساتھ پڑھ لیں, بات سیم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی حروف مدہ کے ساتھ بھی وہی کھینچ کر پڑھ رہے ہیں اور کھڑی حرکات کے ساتھ بھی وہی تو فرق رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی آپ لوگوں کو؟ یہاں تو آپ کھڑی زبر ہی رہنے دیتے, یا آپ حروف مدہ کر دیتے. یہ علیحدہ علیحدہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کہیں آپ نے حروف مدہ بنا دیے, کہیں آپ نے جو ہے وہ کھڑی زبر جو ہے وہ اس طرح وہ بتا دیا الگ الگ, تو یہ ایک کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ یہ جو پڑھتے ہیں ہم لوگ یہ رسم عثمانی کے تابع ہے, یعنی کہ ہم لوگوں کو جس طرح قرآن پاک ملا یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مصحف شریف آپ کا لکھنے کا انداز تھا, وہ یہ تھا, وہی طریقہ کار آج تک ہم تک چلا آ رہا ہے اور یہی آگے رہنا ہے. تو اس مصحف شریف میں اس نسخے کے اندر جو حرف جس طرح تھا, یعنی کہ جو حرف حروف مدہ کے ساتھ تھا اس کو حروف مدہ کے ساتھ لکھا گیا, جو کھڑی حرکات کے ساتھ تھا اس کو کھڑی حرکات کے ساتھ لکھا گیا. اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تو کھڑی حرکات تھی نہیں, مطلب یہ سیدھی سی بات ہے, یہ نہ تو کسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے وہ حرکات زبریں زیریں پیشیں یا شدیں مدیں وہاں پہ لگی, نہ صحابہ کے دور میں لگی, نہ تابعین کے دور میں لگی. یہ تو ایک بعد میں ایک بادشاہ آیا تھا, اس کی ایجاد ہے اور آج تک چل رہا ہے یہ کام, تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ یہ کیوں ہوا. تو باقی معاملات میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی نہیں سرکار نے نہیں کیا تھا, ہم بھی نہیں کریں گے. تو ذرا ادھر بھی نظر مارنی چاہیے کہ یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں ہوا تھا, مگر آج ہم لوگ اس چیز کے تابع محتاج ہو چکے ہیں اور ہم لوگ کر رہے ہیں, اور نہ صرف کر رہے ہیں بلکہ آگے تعلیم بھی یہی دے رہے ہیں, چاہے جو مرضی اعتراضات کرتے رہیں. تو اس دور میں نہیں تھا, اور ساتھ ساتھ بتاتا یہ چلوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں 30 پارے بھی نہیں تھے. جی ہاں, مطلب اس دور میں قرآن پاک تھا, ٹھیک ہے نا. اب یہ 30 پارے کرنا, قرآن پاک کو 30 حصے میں ڈیوائڈ کر دینا کہ پہلا پارا یہ ہے, دوسرا یہ ہے, تیسرا یہ ہے, یہ بھی کسی صحابی کے دور میں نہیں ہوا. سرکار کے دور میں تو کچھ صحابی کے دور میں بھی نہیں ہوا. تو یہ کس نے کیا یہ ابھی تک پتہ بھی نہیں ہے کس نے کیا. کسی کو پتا ہو تو ضرور بتائیے گا کہ یہ ایجاد کس کی ہے. تو بہرحال ہم لوگ اس کو بھی اسی طرح رکھ کے پڑھتے ہیں. تو یہ اس پر بحث نہیں ہے کہ یہ کیوں غلط ہے, یہ ٹھیک ہے تو چل رہا ہے آج تک, نہیں تو یہ کب کا ختم ہو جانا چاہیے تھا. تو بات یہ ہے کہ اس دور میں لکھنے کا جو انداز تھا اس میں ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کہ ہم لوگ یہاں پہ کھڑی زبر لگائیں, کھڑی زیر لگائیں. یہ تو بعد میں اجمیوں کی وجہ سے ان کو بتانا پڑا کہ بھائی یہ لمبا کرنا ہے اور یہ چھوٹا کرنا ہے, اس وجہ سے زبر زیر پیش اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹی پیش لگایا گیا. تو جس طرح الحمدللہ رب العالمین, للہ کھڑا زبر ہے یہاں پہ, اور رب یہاں پہ بھی کھڑا زبر ہے, اور پھر مالکی یہاں پہ بھی کھڑا زبر ہے, یوم الدین دال زیر یا دی ہے, اب دال کھڑی زیر دی نہیں ہے, یوم الدین دال زیر یا دی ہے. تو یہ فرق جو ہے یہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ ملا ہے. تو ہم لوگوں نے جس طرح قرآن پاک ہم تک پہنچا ہم لوگوں نے اس طرح پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. تو کھڑا زبر جہاں پر آئے گا ہم نے کھڑا زبر پڑھنا ہے, اور جہاں پہ حروف مدہ میں الف مدہ آ جاتا ہے تو ہم لوگوں نے ویسا ہی پڑھنا ہے. تو آج چونکہ یہ اتنی ڈیٹیل میں جانے والی بات نہیں تھی, حروف مدہ کو کیسے پڑھنا تھا, کھینچ کے کیا انداز سے, وہ سارا ہم لوگوں نے پیچھے تمہیدن پڑھ لیا تھا. تو آج صرف اتنا ہی کہ کھڑی حرکات کو کیسے پڑھنا ہے. تو یہ جو اپلیکیشن کا تھوڑا سا بتایا گیا, اس میں باقی پریکٹس خود کی ہے کہ ہم لوگوں نے با سے لے کر تو آخر یا تک کیسے اس کو چلنا ہے, تا تی تو سا سی تو, یہ سارا ہم لوگوں نے ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جانا ہے. تو یہ پریکٹس اپنی ذات کے لیے خود کے لیے کرنی ہے کہ خود کے الفاظ تلفظ جو ہے وہ بہترین ہو سکے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک اخلاص اور استقامت کے ساتھ ٹھیک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.